آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عقیدے، روحانیت اور تقدیر کے گہرے سمندر سے جدا ہوا ہے، اور وہ ہے لوح محفوظ۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، اسے کس طرح سمجھا جائے، اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق لوح محفوظ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، خاص طور پر سورہ البروج میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ایک محفوظ تختی میں درج ہے۔ یہ تختی یا ریکارڈ اصل میں ایک ایسا الہی نظام ہے جہاں کائنات کی ہر چیز، ہر واقعہ، ہر لمحہ اور ہر انسان کا مقدر لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تقدیر کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کے مطابق اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے۔ جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ انسان، تب بھی اللہ کا علم مکمل تھا۔ اسی علم کا اظہار لوح محفوظ کی صورت میں ہوا۔ اسے آپ ایک ڈیوائن ماسٹر ریکارڈ سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا یونیورسل ڈیٹا بیس جو کبھی کرپٹ نہیں ہوتا، جس میں کوئی ایرر نہیں آتا، جس میں کوئی ایڈیٹنگ یا ڈیلیشن انسانی مرضی سے ممکن نہیں۔ حدیث کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں، تو جواب ملا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ یہ جو لوح و قلم کا تصور ہے، یہ صرف ایک سمبولک یا کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک عقیدے کا حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ایک بے مقصد نظام نہیں بلکہ ایک پرترتیب پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ قلم کو آپ الہی کمانڈ ایگزیکیوشن سسٹم سمجھ سکتے ہیں، اور لوح محفوظ کو ایک سیکیور سٹوریج سسٹم جو ہر ڈیٹا کو محفوظ کرتا ہے۔ ڈیزائن کے حوالے سے اگر ہم اس روحانی کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی انسانی تختی یا فزیکل بورڈ جیسا نہیں جسے ہم دیکھ سکیں۔ یہ غیب کا حصہ ہے۔ اس کا ڈیزائن مڈی نہیں بلکہ نورانی اور الہی ہے۔ اسلامی علماء کے مطابق یہ عرش کے پاس ہے، جہاں سے تمام الہی نظام آپریٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کائنات کو ایک بہت بڑا سسٹم سمجھیں تو لوح محفوظ اس کا سینٹرل کنٹرول پینل ہے، جہاں سے ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے۔ پرفارمنس کے حوالے سے دیکھیں تو لوح محفوظ کا نظام پرفیکٹ سنکرونائزیشن پر کام کرتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی ستارے کا ٹوٹنا ہو، کسی انسان کا پیدا ہونا ہو، کسی کا رزق ملنا ہو، یا کسی کا انتقال کرنا ہو، سب کچھ اس ریکارڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں نہ ڈیلے ہوتا ہے، نہ گلچ، نہ سسٹم کریش۔ یہ پرفارمنس اس لیے فلالیس ہے کیونکہ یہ انسانی سسٹم نہیں بلکہ رب العالمین کا نظام ہے۔ ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کے اختیار کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ سوال ہر دور میں لوگوں کو پریشان کرتا رہا ہے۔ اسلام کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا علم کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا، لیکن بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر کو پتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ محنت کرے گا اور کون سا نہیں، تو اس کا علم اسٹوڈنٹ کو مجبور نہیں کرتا۔ اسی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہونا انسان کو روبوٹک نہیں بناتا، بلکہ اللہ کے ازلی علم کا اظہار ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقدیر اور الہی علم کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ الحدید میں فرمایا گیا کہ کوئی مصیبت زمین پر یا تمہاری جانوں پر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم یوز پیدا کریں۔ یہ کتاب اکثر مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہی ہے۔ اس سے ہمیں ایک روحانی تسلی ملتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں بلکہ ایک حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ یونیک سیلنگ پوائنٹ اگر اس روحانی کانسیپٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو دو چیزیں دیتا ہے: سکون اور ذمہ داری۔ سکون اس لیے کہ جب مشکل وقت آئے تو بندہ یہ سوچ کر صبر کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے علم اور پلان کا حصہ ہے۔ ذمہ داری اس لیے کہ یوس معلوم ہے کہ اس کے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور وہ اپنے فیصلوں کا جواب دہ ہے۔ یعنی لوح محفوظ کا تصور فیٹلزم نہیں سکھاتا بلکہ بیلنسڈ اپروچ دیتا ہے، جہاں توکل اور عمل دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو ماڈرن زمانے کی مثالوں سے سمجھیں تو آج کل کلاؤڈ سٹوریج اور سینٹرل سرورز کا نظام ہوتا ہے جہاں سے تمام ڈیٹا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن وہ سرورز لمیٹڈ ہوتے ہیں، ہیک ہو سکتے ہیں، ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں۔ لوح محفوظ کا سسٹم انفینٹ کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اس میں ہر ایٹم کی حرکت تک کا ریکارڈ ہے۔ یہ الٹیمیٹ سیکیورٹی اور الٹیمیٹ ایکوریسی کا نظام ہے۔ روحانی پہلو سے دیکھا جائے تو لوح محفوظ ہمیں اللہ کی قدرت اور علم کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے تو اس کا رب پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ وہ بے چینی اور اندیشوں سے نکال کر اطمینان کی طرف آتا ہے۔
اس کانسیپٹ کا ایک اور گہرا پہلو یہ ہے کہ دعا اور عمل بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ دعا کرنا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ یعنی سسٹم ڈائنامک ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے علم کے دائرے میں ہے۔ لوح او قلم کا تصور انسان کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ علم اور لکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ جب سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ علم اور ڈاکیومنٹیشن کی قدر اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ یہ صرف روحانی کانسیپٹ نہیں بلکہ علم کی فضیلت کا پیغام بھی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوح محفوظ کوئی افسانہ یا متھ نہیں بلکہ عقیدے کا بنیادی حصہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ اسے اس کی اصلیت یاد دلانا ہے کہ وہ ایک بڑے الہی نظام کا حصہ ہے۔ جب بندہ اپنی زندگی کو اس نظریے سے دیکھتا ہے تو اس کے فیصلے، اس کی سوچ اور اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ غرور سے بچتا ہے کیونکہ اس معلوم ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ مایوسی سے بھی بچتا ہے کیونکہ اس یقین ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی لکھی جا چکی ہے۔